دکان کا ادھار یاد ہے، خدا کا ادھار یاد کوئی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جہاں جہاں ادھار گیا اپنا ادھار لینے کے لیے لوگوں کے دروازے پر آتا ہے، خدا کا ادھار چکانے کے لیے خدا کے دروازے یعنی مسجد میں کیوں نہیں آتا ہے؟ آج 5 اذان کی آواز، 5 مرتبہ اذان کی آواز تیرے میرے دروازے سے ٹکرا کے چلی گئی۔ فجر کی اذان سن کے دل نہ نرمایا، ظہر کی اذان سن کے دل نہ نرمایا، عصر مغرب کی اذان سن کے دل نہ نرمایا، عشاء کی اذان سن کے تیرا دل نہ نرمایا۔ ان 5 اذانوں کو سن کر تو نے خدا کے گھر میں آ کے سجدہ کیا، سجدہ نہ کیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تجھے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جناب حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے، دروازے پر ایک کتا بیٹھا تھا جس نے اپنے دونوں بازو اپنی آنکھوں پہ رکھ رکھے تھے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آگے چلے گئے، اللہ غنی دل پر القاء ہوا، اللہ کا پیغام ہوا، دل کہنے لگا سلطان باہو واپس چلے جاؤ۔ دروازے پر جو کتا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اسے کو صبح صبح کا وقت ہے، ہر چیز روزی روٹی کی تلاش میں ہے، تو آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ القاء ہونے کے بعد کتے کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا او کتے کیا بات ہے، آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، سلطان باہو کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا او اللہ والے میں نے تو اس لیے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے، صبح صبح کا وقت ہے، کہیں میری نگاہ کسی بے نمازی کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ ایمانداری سے بدلاؤ، جب ایک کتا بے نمازی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، پروردگار عالم کی رحمتوں کا ظہور بے نمازی کے گھر پہ کیسے ہوگا، اس کے کاروبار پہ کیسے ہوگا، اس کی دکان پہ کیسے ہوگا، اس کی اولاد پہ کیسے ہوگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے نماز تو اتنا اونچا تحفہ تھا، روزہ میرے نبی کے دروازے پر آیا، حج کا حکم نبی کے دروازے پر آیا، زکوٰۃ کا حکم نبی کے دروازے پر آیا، حقوق اللہ حقوق العباد کا حکم نبی کے دروازے پر آیا۔ جب امت کی معراج کی باری آئی نبی کو دروازے سے اٹھا کر عرشوں پر بلا لیا، آجا میرا نبی تجھے تحفہ دینے والا ہوں، تیری معراج میرا دیدار ہے اور امت کی معراج نماز کے سجدے۔ کون سا ایسی حکومتوں کا ڈر تھا، کون سا پاکستان کے وزیر اعظم کا اللہ نہ کرے اعلان تھا، کون سا میرے عزیزو آپ پہ بار تھا، آج 5 وقت کی نمازوں کے سجدے کا انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بستر پر تم کیسے جا کے حرام سے سو جاؤ گے؟ سارا دل کھانا نہ کھاؤ، میاں صاحب بھوک لگی ہے، بستر پہ تڑپ رہا ہوں، کاش مجھے روٹی مل جائے، تمہیں بتاؤں گا کیسا کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کس طرح کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیٹ روٹی کی تلاش میں، رب ذوالجلال کی قسم جہنم بے نمازی کی تلاش میں، بلکہ سجدوں کا انکار کر کے بستر پہ لیٹتا ہے، جہنم کی آگ تڑپتی ہے، الہی بے نمازی کو حوالے کرے، چیڑ پھاڑ کے رکھ دوں گی، تباہ برباد کر دوں گی، ایک لقمے میں ایسا نشانہ بناؤں گی ساری دنیا کے تخت و تاج بلا کے رکھا دوں گی۔ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی سے اللہ غنی باز نہیں ہوگے؟ اللہ غنی، دنیا کو انتظار تھا آخری نبی کا، دنیا کو انتظار تھا، ثم جاءکم رسول، ایک نبی آنے والا ہے، آخر وہ وقت آ گیا، آنے سے پہلے انوارات کی بارشوں کا ظہور ہو گیا، برکات نے دنیا میں آ کے ڈیرے ڈال لیے، رحمتوں کا ظہور ہو گیا۔ کون ہے؟ آج وہ آ گیا جس کے لیے اللہ نے سارے جہان کو سجایا تھا۔ دادا عبد المطلب دروازے سے اندر آ گئے،
اے عبد المطلب، فاطمہ دادی نبی کی کہہ رہی ہے یہ تو اس وقت گھر میں آنے کا وقت نہیں، کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ اے عبداللہ کی ماں تجھے کیا بتاؤں، آج مکے والوں نے تانے دے دے کے میرا بیٹھنا حرام کر دیا، میں اس لیے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ کس چیز کا تانا دیا؟ آج مجھے تانا دے رہے ہیں۔ عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن جب تیرے گھر میں جاتے ہیں تیرے عبداللہ کی گھر والی تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ مینوں تے شرم آندی نو تو گل کر دیا، تو اگے ہو کے پوچھنا۔ ساس کو کہا، وہ کہنے لگی عبداللہ تجھے تو آج کہا، یہ جھگڑا تو 1 مہینے سے چل رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تیرا آج دماغ کھایا؟ کہہ رہا تو روزانہ ہی آ کے کھاتی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، کیا کروں؟ کہا پوچھ اس سے۔ کہا پچھلے ہفتے پوچھا تھا، توبہ توبہ کر لیا، میں نہیں پوچھتی۔ کہا کیا ہوا؟ پچھلے ہفتے گئی تھی اس کے پاس کھڑی ہوئی، میں نے کہا آمنہ؟ کہا جی امی۔ میں نے کہا کون ہے تجھے خوشبو دے کے جاتا ہے یا لے کے آتی ہے؟ کہ بس اس نے یوں آنکھ بھر کے دیکھا، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ پڑی، میں برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں پوچھ لی تو ہی جناب عبد المطلب آگے بڑھے، سیدہ آمنہ کو سامنے کھڑا کر کے کہا تیری ماں صحیح کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی حق۔ پھر آمنہ تو بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا جان تجھے کیا پتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جب تیرے پاس جواب کوئی نہیں تو میرے پاس بھی جواب کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت کی دادی جان آگے بڑھی، یوں دیوار سے مٹی کھرچنے لگ گئی، ہتھیلی پہ رکھ کے لائی، کہنے لگی تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، چنی دوپٹے سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات آمنہ نے یہاں سے گزرتے ہوئے یوں کر کے ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ لگنے سے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ چرپائی کے سر پکڑ کے بیٹھ گئی، دادا بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ آمنہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے، میری بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، بتا۔ سیدہ آمنہ دادے دادی کو، نبی کے دادے دادی کو مخاطب کر کے کہنے لگی اگلی بات تو مجھے جھلی نہ کہنا، اگلی بات تو مجھے دیوانی نہ کہنا، اگلی بات تو مجھے بے وقوف نہ کہنا، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تمہیں کیا بتاؤں جب کبھی میرے منہ میں تھوک آتا ہے اس تھوک کو زمین پہ تھوکتی ہوں، تمہیں کیا پتا میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دادے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے آمنہ۔ کہنے لگی اور بتا، کہ ابا تو وہاں جا کے رات کو سو جاتا ہے، اماں وہاں سو جاتی ہے، تمہیں میری تنہائی کا احساس کوئی نہیں، میرا عبداللہ گیا تھا واپس آیا کوئی نہیں، میرا عبداللہ کے جانے کے بعد بستر پہ اکیلی لیٹی رہتی ہوں، ابا جان تنہائی میں غمگین ہو کے آنسو بہاتی ہوں، اسی عالم میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا خواب میں کون سا پیغمبر آ کر اس پیٹ میں آنے والے کی مبارک بہا دے کے چلا جاتا ہے۔ ابا جان میں جب کروٹ بدلتی ہوں اپنے سرانے روزانہ کسی نہ کسی عورت کو کھڑی دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ عورت کون ہے، میں آنکھ کھول کے دیکھتی ہوں وہ عورت میرے پر پنکھا جھل رہی ہوتی ہے۔ صبح صبح کا وقت ہے تو مکے کی سرداری کے لیے چلا جاتا ہے، میری اماں جان آمنہ کہتی ہے، میری فاطمہ دادی جان کہتی ہے، نبی کی دادی کہتی ہے ایتی ہے او ڈول پہ ہے، جا پانی دا پر کے لیا، کہ میں پانی کا برتن لے کر مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں، پہاڑوں کے دامن میں نکل جاتی ہوں، کنویں کے پاس جاتی ہوں، پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھکا میرے سے نہیں جاتا، میں نیچے یوں کر کے دیکھتی ہوں، میں نبی کی ماں کی نگاہ پانی کی گہرائی میں پڑتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے، پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔
میں پانی کا برتن بھر کے جانے لگتی ہوں، مکے کی عورتیں کسی کے ہاتھ میں میری چننی آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا کرتا آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا دوپٹہ آتا ہے، کھینچ کھینچ کے اپنی طرف کرتی ہیں۔ آمینہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا۔ آمینہ کو اس وقت تک کنویں کے کنارے سے ہلنے نہیں دیتی جب تک میری سہیلیاں مکے کی عورتیں ڈول نہ بھر لیں۔ ابا جان واپس آتی ہوں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں جو جھک جھک کے مجھے سلام نہ کرتا ہو، اس امانت پہ درود نہ پڑتا ہو۔ ابا یہ سامنے درخت ہے، روزانہ منصورن نہیں بات کرتا، نہیں سے نہیں بات کرتا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹی آج بھی برتن لے کے آئی، آج اس درخت نے کیا بات کی؟ ابا تجھے کیا بتاؤ، پانی کا ڈول لے کے آ رہی تھی، اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ بات خوشبو سے چلی تھی، چلتے چلتے کہاں تک چلی گئی آمنہ؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، خوشبو کہاں سے آئی؟ کون سی مارکیٹ سے آئی، کہاں سے لے کے آئی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بات خوشبو کی ہوتی کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ جاتا، لانے والا نظر آ جاتا، لانے والی نظر آ جاتی، گھر میں آنے والا نظر آتا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی مشک عنبر کا کمال نہیں، زعفران کا کمال نہیں، کستوری کا کمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں کسی خوشبو کا کمال نہیں بلکہ آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ مولانا بھی بیان کر رہے تھے، الف سے اوصاف محمد بیان کر رہے تھے، حروف تہجی پڑھ کے سنیں۔ اللہ اکبر۔ تصورات کی دنیا میں مائی آمنہ نے بھی کچھ کہا ہوگا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ کون آنے والا مہمان ہے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب السما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خالق کی کائنات کا پیارا نبی آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، مو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت درست کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو سر آفری نشتا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ میرا نبی آیا انسانوں کو حقوق ملے، جانوروں کو ان کے حقوق مل گئے، ایک اٹھایا اللہ اکبر، لاغر تھا کمزور تھا، حضور اکرم کے کال کے پاس اپنا منہ لے گیا، حضور کے کال میں کچھ کہہ کے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کا مالک دوڑتا ہوا آیا، اونٹ میرا ہے، کہا ہے تو تیرا پر تیری شکایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میری شکایت؟ وہ کہہ رہا ہے ساری زندگی میرے سے کام لیتا رہا، مزدوری کرواتا رہا، بوجھ ڈالتا رہا،
سردی کا موسم آتا، گرم علاقوں میں اس کا بوجھ لے کے جاتا، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں واپس لاتا، لکڑیاں اکٹھی کروا کر لاتا، سارے کام کیے. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا ظلم، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، ذبح ہونا نہیں چاہتا. رحمت عالم نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہ جی ٹھیک کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا اس اونٹ کو تو چھوڑ دے، 100 دینار لے لے اور اس اونٹ کو آزاد کر دے. اللہ کے نبی نے دیے وصول کیے، آزاد کر کے چلا گیا. اللہ اکبر، نبوت کے ماتھے پر بوسہ دے کے کچھ باتیں کہہ کے چلا گیا. لمبے لمبے صحابہ کہہ رہے تھے حضور کے ماتھے پر، وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا. پہلی دعا دے کے گیا، پروردگار عالم آپ کی امت کو اور آپ کو آپ کی امت کے خوف سے نجات دے دے، جس طرح آپ نے آج مجھے موت کے خوف سے نجات دے دی ہے. پروردگار عالم آپ کی امت کی زندگی میں برکت دے، جلا بخش دے، جس طرح آپ نے پروردگار عالم آپ کی امت کو دشمنوں کی شکنجے سے بچائے، جس طرح آپ نے آج میری حفاظت کر دی ہے. میں نے آمین کہہ دیا. تیسری دعا دے کے گیا، کہنے لگا پروردگار عالم آپ کی امت میں لڑائی نہ کروائے، لڑ لڑ کے آپ کی امت ہلاک نہ ہو. میں رونے لگ گیا. اللہ اکبر، کیونکہ مجھے جبرائیل کہہ کے چلا گیا تھا آپ کی امت آپس میں لڑ لڑ کے ہلاک ہو کے مر جائے گی. اونٹ پہچان گئے، جانور پہچان گئے، یہ اللہ کا نبی ہے. کلمہ پڑھنے والے امتی کی آج تک سمجھ میں نہ آیا. آمنہ کی گود کو آباد کرنے والا، زہرا کے سر پر باپ کے پیار کا ہاتھ رکھنے والا، دولہا بن کر عائشہ کی ڈولی اٹھانے والا. اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا کائنات کا پیارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے. ایک اونٹ وہ تھا جو میرے نبی کو دعا دے کے گیا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے والی چرپائی باب رحمہ میں پڑی ہوئی تھی. اس مہینے اس مرتبہ 2 مہینے پہلے ہی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. باب رحمہ مسجد نبوی میں دروازہ ہے، باب ابوبکر، باب سلام، باب ہجرہ کے درمیان میں آج بھی گول دائرے میں آدھے آدھے کٹے ہوئے 12 چاند کا نقشہ بنا ہوا. میں نے پوچھا کسی اور دروازے پر، مجھے یہ جگہ نظر نہیں آئی، یہاں کیوں نظر آئی؟ کمولی صاحب یہی وہ جگہ تھی حجرہ عائشہ سے پاک پیغمبر کے وجود کو اٹھا کر آپ کی چرپائی کو یہاں لا کے رکھ دیا تھا. 12 چاند کے نشان بنا دیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے. اور لوگوں 1400 سال پہلے تمہارا نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں میں حیران تھے، آخری وقت میں جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے حضور کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے. اللہ اکبر. حجرہ عائشہ میں اونٹنی نہیں یوں کر کے منہ کو ڈالا، نبی پاک کے جسد انور کو دیکھا، بھا کر کے رونے لگ گئی. پھر مدینے کی گلیوں کی، صحابہ کہتے پیچھے پیچھے، اونٹنی آگے آگے، ہم دیکھتے مدینے کی گلیوں کی دیواروں کو اپنی ناک کی نتھوں سے سونگتی تھی. پھر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے گردن اندر ڈال کے جھانکتی. کبھی منبر رسول کو دیکھتی، کبھی محراب رسول کو دیکھتی. صحابہ کہتے ہیں خالی منبر اور محراب نظر آتا، صدیق کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی. اے صدیق تیرا یار غار کہاں چلا گیا ہے؟ حسن و حسین کے سامنے روتی. تمہیں کندھے پر سواری کرانے والا تمہارا نانا محمد الرسول اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ 10 دن زندہ رہی. بعض روایات میں آیا
14 زلزلہ رہی، آخری وقت آیا، روزہ انور کی چوکھٹ پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں وصال کے بعد اونٹنی نے کوئی دانہ چگا، نہ کوئی پانی کا گھونٹ پیا، در نبوت کی چوکھٹ پر سر رکھ کے روتے روتے فوت ہو گئی۔ جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا، میرے جیسی شکل بنا رکھی ہے، میرے جیسا لباس پہن رکھا ہے، میرے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے، کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا، اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے، قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے، سوڑے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے۔ منبر پر آ کر اعلان کیا، فرمایا 2 چیزیں تم چھوڑنے کا وعدہ کرو، ابھی ابھی نبوت والی زبان سے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں، تم ریشم نہیں پہنو گے، تم سونے کی انگوٹھی یا سونے کی مالا میرا امتی مرد استعمال نہیں کرے گا، ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، تم اس کا وعدہ دے دو، میں ہاتھ میں ہاتھ لے کے جنت کا تمہیں وعدہ دے دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام بیٹھے، ایک جوان آیا، سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور کو آ کے سلام کیا، نبوت کا چہرہ پھر گیا، ساتھ والے کو کونی ماری، کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہیں، کہ تو نے آگ کا انگارہ جہنم کی آگ پہن رکھی ہے، جواب کیسے دے؟ کہ میرے سونے سے حضور کے دل پہ بار آیا، یوں اٹھائی زمین پہ پھینکی، حضور دیکھ رہے، اللہ کے نبی معاف کر دو، اتنا دل پہ بوجھ آیا کہ میرا امتی ہو کے سوننا، کوئی جواب نہ، اٹھ کے اندر چلے۔ ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، سر پکڑ پکڑ کے رویا، اللہ اکبر۔ ادھر عصر کی اذان کا وقت آیا، بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے مصلی محراب میں چلے گئے، باذلی کی جگہ پہ چلے گئے، انگوٹھی پھینکنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں چلا ہے؟ ٹھہر جا، سامنے آئے گے معافی مل جائے گی، کہ میں اپنے نبی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، پہلے غمگین ہو کے گیا، پتہ نہیں اندر کیا حال ہوگا، پھر آئے میرا چہرہ دیکھ کے غمگین نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، یہ تو اٹھا کے لے جا، تجھے منع کیا، بیوی کو پہنا دے، بیٹی کو پہنا دے، ماں کو پہنا دے۔ حضرت عمر کی طرف دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا او عمر، جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا، گھر لے کے جا کے بیٹی کے ہاتھ میں پہناؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ ادھر اذان مکمل ہوئی، حضور حجرے سے باہر آئے، اچانک حضور کی نگاہ انگوٹھی پہ پڑی، دائیں بائیں دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو، آنسوؤں سے آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ فرمایا عمر وہ انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ کملی والے یوں یوں بات کی چلا گیا، اس کو دے دیتا، گھر والوں کو جا کے پہناتا۔ عمر نے جملہ کہا، نبوت نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا، گھر لے جاؤں غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، علماء کرام نے فرمایا وہی نبوت والا دامن پھیل گیا۔ عمر نماز بعد میں پڑھیو، پہلے انگوٹھی والے کو تلاش کر کے لا، میرے پاس بعد میں لانا، جہاں تجھے نظر آئے اسے کہہ دینا تو نے اللہ نبی کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ کملی والا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نبوت والا دامن پھیلا پھیلا کر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔